دیا ہے۔ آپ کا نام بھی با کمال ہے، آپ کا کام بھی با کمال ہے، آپ کی ذات بھی با کمال ہے، آپ کی جماعت بھی با کمال ہے، اور آپ کی گفتگو بھی با کمال ہے، آپ کی جستجو بھی با کمال ہے، آپ کا کردار بھی با کمال ہے، آپ کی رفتار بھی با کمال ہے، آپ کی صداقت بھی با کمال ہے، آپ کی عدالت بھی با کمال ہے، آپ کی سخاوت بھی با کمال ہے، آپ کا حیا بھی با کمال ہے، آپ کی ہستی بھی با کمال ہے، آپ کی بستی بھی با کمال ہے۔ اللہ نے کسی کو ایک کمال دیا تو کسی کو دو کمال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات اقدس ہے، آپ کا حسن و جمال بھی با کمال، خد و خال میں بھی کمال، گفتگو میں بھی کمال، جستجو میں بھی کمال، سعادت میں بھی کمال، شرافت میں بھی کمال، رخ بزدھا بھی با کمال، زلف دلیل بھی با کمال، آپ کے لبوں پر آنے والی ہر دعا بھی با کمال، اور آپ کے وجود کی ہر ادا بھی با کمال ہے۔ اللہ نے جو انبیاء کو کمالات اور معجزات فردن دیے، اور اللہ رب العزت نے وہی معجزات وہی کمالات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا جمع فرما دیے۔ آپ کی ذات اقدس میں آدم علیہ السلام کا استغفار بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں حضرت ادریس کی معرفت بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں حضرت عیسیٰ کی شان مسیحائی بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں ایوب کا صبر و شکر کی دولت بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں حضرت سلیمان کی حکومت و سلطنت بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی بھی ہے، آپ کی ذات اقدس میں زکریا کا حیا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کمالات انبیاء علیہ السلام کو فردن دیے، وہ سارے کمالات اللہ رب العزت نے ایک ذات اقدس میں جمع فرما دیے۔ اگر انبیاء کے کمالات کو اگر ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس ذات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائے، اس کائنات پر اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، ہر نبی کو کمال دیا، ہر نبی کو شان دیا، ہر نبی کو رفعت عطا فرمائی، ہر نبی کو اس کی ذات اور حیثیت کے مطابق کمال دیے۔ سب سے پہلا نبی ہے جسے دنیا سیدنا آدم علیہ السلام کہتی ہے۔ میں نے جب ان کی سیرت کو پڑھا ہے، ان کی شان کو پڑھا ہے، ان کے معجزات و کمالات کو پڑھا ہے، تو سب سے پہلا کمال تو سب سے پہلی شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے۔ گویا خلق آدم کا جو خالق ہے وہ اللہ رب العزت ہے، آپ کا دست قدرت ہے، آپ کا ہاتھ مبارک ہے۔ اور جب میرے نبی کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو خلق عطا فرمایا، جو آپ کو خلق نبی عطا فرمائے، جو آپ کو سینہ عطا فرمایا، اس سینے میں جو اللہ رب العزت نے علم و حکمت کو بھرا، یہ بے ذات ہے کہ خود خالق کے کائنات نے آپ کے سینے میں علم و حکمت کو رکھا ہے، وہاں وجود کو بنایا ہے، جہاں وہ سینہ دیا ہے اس سینے میں اللہ رب العزت نے خود اپنے دست قدرت سے علم و حکمت کو رکھا ہے، علم و حکمت کو
رکھا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کی، اللہ نے حضرات ملائکہ سے فرمایا یہ میرا آدم ہے، اس کی شان ہے، اس کی شان یہ ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے سوائے ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ گویا مسجود ملائکہ بن گئے۔ آپ کا مسجود ملائکہ بننا یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا کمال ہے کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہے، فرشتے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ والوں نے لکھا، سیرت والوں نے لکھا، مفسرین کرام نے لکھا آپ کو جو شان ملا ہے وہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی وجہ سے آپ کو عظمت ملی ہے، آپ کو شان ملا ہے۔ ایک واقعہ ہوا اور ختم ہوا، ہمیشہ فرشتے ان کو سجدہ نہیں کرتے۔ جب میرے محبوب کی باری آتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور ایمان والے سارے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا ترانہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے تو مسجود ملائکہ جناب آدم کو بنایا، ایک واقعہ تھا جو کہ ختم ہو گیا، اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ بھی درود و سلام کا ترانہ پیش کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی درود و سلام کا ترانہ پیش کرتے ہیں۔ سارے ایمان والے حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کا ترانہ پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے میں استمرار نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس میں ابدیت نہیں ہے جو اللہ نے حضور کے شان درود و سلام والی دی ہے، اس میں استمرار بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے، اور وعدہ اس میں ابدیت بھی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کا ترانہ پیش کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ وہ ایک واقعہ تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ میرے نبی کی ذات اقدس وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا میری اگر عمر کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے اندازہ لگائیے جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مجھے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ میں 10,000 سال تک میرے آقا میں یوں ہی رہا، نہ مجھے علم کا پتہ تھا، نہ حکمت کا پتہ تھا، نہ اللہ کی بڑائی کا پتہ تھا، نہ اللہ کی تقدیس کا پتہ تھا، نہ اللہ کی حمد کا پتہ تھا، نہ مجھے میرے نام کا علم تھا۔ 10,000 سال کے بعد اللہ نے مجھ سے خطاب کیا اور فرمایا یا جبرائیل، تب مجھے علم میں آیا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ اس سے پہلے میں جانتا نہیں تھا کہ میرا نام کیا ہے، اس سے پہلے میں جانتا نہیں تھا میرا کام کیا ہے، اس سے پہلے میں جانتا نہیں تھا کہ میرا وظیفہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل میری تقدیس بیان کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10,000 سال تک میں آپ اللہ کی تقدیس کو بیان کرتا رہا۔ 10,000 سال کے بعد اللہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، فرمایا جبرائیل میری حمد بیان کر۔ میں 10,000 سال تک اللہ کی حمد بیان کرتا رہا۔ 10,000 سال کے بعد پھر میرا مولا میرے پر مخاطب ہوا، میرے اللہ نے کہا جبرائیل میری تقدیس کو، میری حمد کو، میری بڑائی کو بیان کر۔ میں 10,000 سال تک اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرتا رہا۔
10,000 साल के बाद मेरी अर्श मौला को खुला छोड़ दिया गया। मैंने वहां एक जुमला देखा, वो जुमला ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अल्लाह के सामने हाथ बांध कर कहा, मौला ला इलाहा इल्लल्लाह की जात तो आप हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? मेरे अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अगर इस मोहम्मद को मैं पैदा न करता तो जिब्राइल तुझे भी पैदा न करता। अगर उन्होंने दुनिया में ना आना होता, ये शम्स कमर न होता, ये नूर समान न होता, ये नूर बशर न होता, जिन्ने बशर न होते, ये मलाइका न होते, ये शाम साहब न होता, ये नूर बशर न होता, ये जमीन जमान न होता, ये तेरे मकान न होता, अंबिया औलिया अत्किया अतिकिया मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन गर्ज के तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक ये जितनी सारी कायनात है, ये वजूद के मिला है, वो मेरे महबूब का सदका है। मैंने अपने महबूब के सदके से इस कायनात को वजूद अता फरमाया है। अब जिब्राइल, जब तूने मेरे महबूब को पहचान लिया है, जब उस जाते गिरामी को पहचान लिया है, अब उस जाते गिरामी पर तू दुरूद सलाम के नज़ारा पेश कर। या रसूल अल्लाह, 10,000 साल तक मैं जिस तरह रब की बड़ाई बयान करता रहा, रब की तकदीस बयान करता रहा, रब की तहमीद बयान करता रहा, रब की बड़ाई बयान करता रहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा वजूद अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको ऐसा कमाल अता फरमाया है कि मैं जिब्राइल 10,000 साल तक आपकी जात अक़दस पर दुरूद सलाम के तराना पेश करता रहा। आदम अलैहिस्सलाम का कमाल सिर्फ इतना है कि एक मर्तबा मस्जिद मलाइका बनाया, और मेरे आका का कमाल यह है कि जिब्रील अमीर 10,000 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद सलाम का तराना पेश करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को मेरे मजार पर आएंगे, मेरे रोजे पर आएंगे, मेरी कब्र अंदर कर आएंगे, और जो सुबह को 70,000 फरिश्ते आएंगे वो मुझ पर दुरूद सलाम का तराना पेश करते रहेंगे। उनकी ड्यूटी होगी वो शाम तक मुझ पर दुरूद सलाम का तराना पेश करते रहेंगे, और जब रात होगी ये फरिश्ते चले जाएंगे, फिर अल्लाह 70,000 फरिश्तों को और भेजेगा, वे सुबह तक मेरी जात अक़दस पर दुरूद सलाम का तराना पेश करते रहेंगे। बाबा आज देख लीजिए, 1400 साल गुजरने के हैं, 1500 साल गुजरने के हैं, फिर वो 70,000 फरिश्ते मेरे आका के दरबार में आते हैं, दुरूद सलाम का तराना पेश करते हैं। शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं जो मेरे आका की जात अक़दस पर दुरूद सलाम पेश करते हैं, और जब क़यामत का दिन होगा मेरे आका रोज़े अनवर से उठेंगे, बाबा 70,000 फरिश्ते मेरे आका की जात अक़दस पर दुरूद सलाम का तराना पेश कर रहे होंगे। आका इन 70,000 फरिश्तों के झुरमट में उठेंगे, 70,000 फरिश्तों के झुरमट में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे। आदम अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि एक मर्तबा मस्जिद मलाइका बनाया, और मेरे आका का कमाल ये है कि अल्लाह के सारे फरिश्ते जिस तरह रब की हमद सना, रब की तकदीस, रब की बड़ाई को बयान करते हैं, उसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद सलाम का तराना पेश करते हैं। तवज्जो है आपकी। आगे अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, तुम भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद सलाम का तराना पेश करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ कर देता है, 10 दर्जात को बुलंद कर देता है, और 10 खताओं को अल्लाह माफ कर देता है, 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। इतनी बड़ी अजमत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह शाम 100 मरतबा मेरी जात अक़दस पर दुरूद सलाम का तराना पेश करता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा करते हैं। 30 हाजतों का ताल्लुक दुनिया के साथ है,
اور 70 حاجتوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اللہ 30 حاجتیں دل کی اللہ پوری فرمائیں گے اور 70 حاجتیں اللہ آخرت میں پوری فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح شام میری ذات اقدس پر 1000 مرتبہ درود سلام کے ترانہ پیش کرے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نزہۃ المجالس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے 1 سال تک اسے نہ مارا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہ مارا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا 4 مہینے رونا یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. اس کا 4 مہینے رونا یہ اللہ کی تقدیس اور بڑائی کو بیان کرنا ہے. دوسرے 4 مہینے رونا وہ میری ذات اقدس پر درود و سلام کرنا ہے. اور تیسرے 4 مہینے رونا ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہے. میں نے کہا یہ بچہ روتا ہے اس کے رونے میں کیا ہے؟ کیا اس کے رونے میں اللہ کی حمد ہے؟ اس کے رونے میں اللہ کی تقدیس ہے؟ اس کے رونے میں اللہ کی بڑائی ہے؟ اس کے رونے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا ترانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا. میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی. وہ نوجوان جب قدم رکھتا تھا تو کہتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ قصہ نقل کیا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس کا یہ عمل دیکھ کر میں حیران پریشان ہوا کہ یہ بڑا عجیب عمل ہے. قدم رکھتا ہے اللہم صلی علی محمد کرتا ہے, جب قدم اٹھاتا ہے اللہم صلی علی محمد کرتا ہے. میں نے اس نوجوان سے کہا تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس عمل کی؟ جب بغیر دلیل کے یہ تو عمل کرتا ہے. اس نے کہا آپ کون ہے؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. کہا عراق والے سفیان؟ کہا میں عراق کا رہنے والا سفیان ثوری ہوں. کہا تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ مجھے تک یہ بات پہنچی ہے تو نے اللہ کو پہچان لیا ہے, اللہ کی معرفت تیرے دل میں ہے. میں نے کہا میں نے اللہ کو پہچانا ہے اس بات سے کہ کون ذات ہے جو دن سے رات کو پیدا کرتی ہے, رات کو دن سے پیدا کرتی ہے. وہ کون ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کو پیدا کرتی ہے. جب میں نے غور و فکر کیا تو میرے دل نے کہا وہ ذات اللہ کی ہے جو دن سے رات کو پیدا کرتی ہے, رات کو دن سے پیدا کرتی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت کو پیدا کرتی ہے. اس نے کہا تیرا بھی بڑا کمال ہے, تو نے رب کو ان باتوں سے پہچان لیا ہے, لیکن میرا کمال یہ ہے میں نے رب کو کیسے پہچانا؟ میں نے رب کو یوں پہچانا کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں میرا ارادہ ترک ہو جاتا ہے, میرے ارادے کو اس ذات خسک کر دیتی ہے, مجھے اس ارادے پر کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی. تو میں نے سوچا میرا ارادہ کام کرنے کا تھا, لیکن مجھے کس نے ہے, میرے ارادے کو توڑا کس نے ہے, میرے ارادے کو خسک کس نے کیا ہے؟ جب میں نے غور و فکر کیا تو میرے دل نے کہا ایک ذات ہے جو ارادے کو توڑتی ہے, وہ ذات اللہ کی ذات ہے. مجھے اللہ کی معرفت ہوئی. میں نے اس نوجوان سے کہا ارے بتا تو صحیح تو یہ عمل کرتا کیوں ہے؟ جب قدم اٹھاتا ہے اللہم صلی علی محمد کرتا ہے, جب قدم رکھتا ہے اللہم صلی علی محمد کرتا ہے. اس نے کہا کیا بتاؤ, میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پر آیا, میرا والد دنیا سے رخصت ہوا. جب میں نے عجیب منظر دیکھا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, اس کا پیٹ پھول گیا. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں حیران پریشان ہو گیا. اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی. میں نے کیا دیکھا ہے کہ حجاز سے ایک بادل آیا ہے, اس بادل کے اندر ایک نورانی شخصیت ہے, ایک خوبصورت شخصیت ہے. وہ ذات اقدس آتی ہے. آنے کے بعد اس نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, میرے والد کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. پیٹ پر ہاتھ پھیرا, میرے والد کا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ ذات جانے لگے. میں نے ان کا دامن پکڑ لیا. میں نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کون سی ذات ہیں؟
انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تیرے نبی ہوں۔ میں نے اس سے فرمایا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، میں آپ سے وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بند پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے میں اپنی زندگی میں کون سا وظیفہ جاری رکھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو قدم اٹھائے تو کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جب تو قدم رکھا کر اس وقت بھی پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے دو وقت تھا یا آج وقت ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہوں تو آقا کی ذات پہ درود کرتا ہوں، ارے جب بھی قدم رکھتا ہوں اپنے آقا کی ذات پہ درود کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، اور میرے اور آپ کے پیغمبر کا کمال یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی شامل ہے، ایمان والے بھی شامل ہے، اور سارے رب کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موت کی تلخی رب دور کر دے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا قیامت میں سب سے زیادہ قرب اس بندے کو ملے گا جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کثرت والا درود، کثرت کس کو کہتے ہیں؟ اور میں جس نے 3000 مرتبہ پڑھا یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے، کم درجہ 1000 والا ہے، اس سے کم درجہ صبح و شام 300 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ